پیچھے دیکھو ضرور وہ حرامی ہوگا، اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ ولید بن المغیرہ خالد بن ولید کے والد، 10 بیٹے جوان، مالدار، پراپرٹی، یمن، شام، سعودیہ، جتنے تاجر تھے جکڑے ہوئے تھے ایسے، سارے تاجروں کا تاجر ولید بن المغیرہ۔ یہ مردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باقاعدہ ایسے قصیدے، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بے عقل کہے کہ بے عقل اور مجنون، جیسے کہ ہم لوگ جو ہے نا انگریز کو تو اچھا کہہ دیں، لیکن ہمارے اپنے مسلمان، ہمارے علماء، ہمارے تبلیغی وہ بے عقل ہے۔ محمد رسول اللہ کو سورہ نون والقلم ہے 29واں پارہ ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو مجنون نہیں ہے، لیکن یہ حرام زادہ ہے، حرامی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب گالی دیتا ہے، میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ ولا تطع كل حلاف مہین، یہ قسم اٹھانے والا ذلیل، حماز تانا دینے والا، مشاء بنمیم، چغل خوری کرنے والا، مناع للخیر، مال کو روکنے والا، بخیل کا بچہ، معتدن حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اسیم پرلے درجے کا مجرم، عتل مغرور، سرکش، بدخو، بد مزاج، زنیم، حرام زادہ، اپنے باپ کا بھی نہیں ہے۔ بریلوی کے ہاں یہی ترجمہ ہے، جماعت اسلامی کے ہاں بھی یہی ترجمہ ہے، دیوبندی کے ہاں بھی یہی ہے، شافعی کے ہاں بھی یہی ترجمہ ہے، مالکیہ کے ہاں بھی یہی ہے، حنبلی کے ہاں یہی ہے۔ خوب سن لو، ولا تطع کل حلاف مہین، یہ قسم اٹھانے والا ہے دجال، حلاف مہین، ذلیل، حماز تانا دینے والا، مشاء بنمیم، چغل خوری کرنے والا، وقت پاس کرنے والا، اس طریقے پر لوگوں کو میرے نبی کو مجنون کہتا ہے، اس کے دین کو حماقت کہتا ہے، اسلام کو حماقت کہتا ہے، خدا کے دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کے لیے آگے انگریز کے بوٹ پالش کرے۔ تاجروں کا بڑا تھا، لیکن اللہ نے اس کی 10 برائیاں بیان کی، اور میں نے عرض کیا آخری لفظ زنیم، یہ اپنے باپ کا نہیں، یہ حرامی ہے، اس کی ماں کو کسی نے ٹیوشن پڑھایا۔ آپ لوگ ٹیوشن سمجھتے ہیں؟ اس نے جا کر کے جب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو گئے تو ولید بن المغیرہ گئے اپنی ماں کے پاس، کہا اماں جی محمد کے خدا نے میرا خوب پوسٹ مارٹم کیا ہے، مجھے کہا حلافن، قسم اٹھانے والا، واقعی میں ذلیل ہوں، بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، اور مہین، میں ذلیل بھی ہوں، حماز، تانا بھی لوگوں کو دیتا ہوں، مشاء بنمیم، چغل خوریاں بھی کرتا ہوں، اور مناع للخیر، بخیل بھی ہوں، واقعتاً بڑا سرمایہ دار ہوں، لیکن بخیل ہوں، اللہ والوں پر، فقیروں پر 1 روپے بھی خرچ نہیں کرتا، مناع معتد نسیم، میں پرلے درجے کا کیا حد سے تجاوز کرنے والا بھی ہوں، اور بڑا مجرم بھی ہوں، گناہگار بھی ہوں، عتل، سرکش، بدخو، بد مزاج بھی ہوں، اور یہ سب کچھ میرے اندر میں جانتا ہوں۔ لیکن آخر میں اللہ نے ایک چوٹ لگائی ہے مجھے۔ کون سی چوٹ؟ فرمایا زنیم، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اماں جی مجھے پتہ نہیں ہے میں اپنے باپ کا ہوں یا یہ کہ آپ نے کہیں سے چندہ کیا، کسی مولوی سے یا کسی قاری صاحب سے۔ اماں جی یہ تو بتا دو، اماں جی ساری برائیاں میرے اندر موجود ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں، لیکن یہ آخری جو کہا کہ حرامی، یہ حرام زادہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اماں جی خدا کے، اماں نے جماعت جی نے کہا کہ بابا تسلی رکھو میرے بیٹا، پیارے میرے پیارے، بالکل تسلی رکھو، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس بات کا تعلق سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے، بالکل آپ اوریجنل، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل میں اس بات کے گواہ ہوں، اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں اماں جی اصل بات بتا دو۔ اماں جی اس کمرے میں میں ہوں اور آپ ہے، محمد کا خدا بہت علم والا ہے، خدا کی قسم چن چن کر کے اس نے ایک ایک چیز میری برائیاں بیان کی ہے، وہ سب میں جانتا ہوں، آخر یہ اس کا تعلق آپ سے۔ اماں جی نے کہا اطمینان رکھے، تسلی رکھے، بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک۔ کہا کہ اماں جی اصل بات بتا دو، 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 اصل۔ کہا بیٹا کسی کو بتاؤ گے تو نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ بیٹا دروازہ بند کرو، بیٹا آپ ضرور چھوڑ نہیں رہے تو میں بتا دیتی ہوں، ہاں بتا دو جی، بتا دیتی ہوں۔ بیٹا تیرا باپ جو تھا نا اس کا کلاشنکوف خراب تھا، اتنی بڑی پراپرٹی آپ کی تھی، جائیداد تھی، ہم نے کہا یہ جائیداد ضائع ہو جائے گی، اس کو کوئی سنبھالنے والا ہو۔ تو ہمارا ایک ملازم تھا، اس کو میں نے کہا آجا، تو اس ملازم نے مجھے ٹیوشن پڑھایا، بیٹا آپ اسی کے ہیں تاکہ پراپرٹی کو کوئی سنبھالنے والا ہو۔ اب اس کے بعد سن لو، علماء نے اس جگہ پر لکھا ہے
کہ جو قرآن اور سنت کے مخالفت کرے، نبی کی طریقوں کی مخالفت کرے، پیچھے دیکھو ضرور وہ حرامی ہوگا، اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ بہت سخت بات کی مولوی منظور نے، بہت سخت بات کی۔ میں کیا کروں، جو لکھا میں وہی سنا دوں گا نا۔ فرمایا جو قرآن اور سنت سے ٹکر لے لے، قرآن اور سنت کے مخالف ہو، مسلمانوں کے مخالف ہو، تو سمجھ لینا پیچھے امی جی نے ڈبل سواری اٹھائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے بچائے، منافقت سے بچائے، دھوکہ دہی سے بچائے، غداری سے بچائے، مسلمانوں کی دھوکہ دہی۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا عاشق رسول بنا دے۔